ویلکم بگ ٹریڈرز، یہ ہے کینڈل ریئیکشن سیریز کا پارٹ 4 اور آج ہم ایکسپوز کریں گے ایک دم مارکیٹ سیکرٹس کلوزنگ بائی بائرز اینڈ کلوزنگ بائی سیلرز گیپس 5 سیکنڈ ڈوجی اینڈ انٹری اور انٹری لوجک. دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو صرف تھیوری میں نہیں ریئل مارکیٹ میں پروفٹ تک لے جاتی ہے. اگر آپ ٹریڈنگ کو سیریسلی لیتے ہو تو اس سے پہلے آپ پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3 ضرور دیکھیے تاکہ یہ پارٹ آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے. چلیے شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے. اوکے دوستو، گیپ سے پہلے ہم ایک بہت ہی امپارٹنٹ چیز سمجھتے ہیں جس میں بہت سارے ٹریڈرز کنفیوز ہوئے ہیں اور کچھ میٹورس بھی اس کانسیپٹ کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. وہ کانسیپٹ ہے کلوزنگ بائی بائر اینڈ کلوزنگ بائی سیلر. جب بھی کوئی کینڈل ایک لیول پر کلوز ہوتی ہے تو اس کلوزنگ کی صرف دو ہی ٹائپس ہوتے ہیں، لیکن لوگ اننیسیسرلی اس کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. وہ دو ٹائپس ہے. نمبر 1، اوکے. نمبر 1 اوپر سے نیچے اور دوسرا جو ہے نیچے سے اوپر کلوزنگ ہوتا ہے. اب اس کو تھوڑا ڈیٹیلز میں سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر ڈرا کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہوا اور کوئی کنفیوژن نہ رہے. سب سے پہلے ہم نمبر 1 سمجھتے ہیں. یہاں پہ ایک لیول ڈرا کرتا ہوں. اوکے. جب کوئی کینڈل کسی لیول پر پرابلم ہو یا دقت ہو یا کینڈل اس لیول پر ریئیکٹ کر رہا ہو یا اسٹرگل کر رہا ہو یا اسٹرگل کر رہا ہو یا مطلب کینڈل میں ان سائڈ لیول بنا یا لیول آئیڈینٹیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہو. اب اگر یہی کینڈل اس لیول کا بریک آؤٹ کرتا ہے اور اوپر ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس طرح، پھر سیلرز کینڈل کو ریجیکٹ کرتا ہے. پھر اس کی کلوزنگ بالکل ایکوریٹلی اس لیول پر اوپر سے نیچے ہوتی ہے، یعنی نہ ایک پیپ اوپر نہ ایک پیپ نیچے، ایگزیکٹلی لیول پر اوپر سے نیچے کلوزنگ ہوتی ہے. اس سچویشن میں نیکسٹ کینڈل موسٹلی کنٹینیو کرتی ہے اسی ڈائریکشن میں، جیسا کہ یہاں پہ اوپر سے نیچے کلوزنگ ہوتی ہے. یہاں سے نیچے یعنی اوپر سے نیچے کلوزنگ ہوتی ہے لیول پر، ایگزیکٹلی لیول پر، کچھ اس ٹائپ سے. تو موسٹلی جو نیکسٹ کینڈل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، کنٹینیو کرتی ہے. کیا کرتی ہے، کنٹینیو کرتی ہے اس طرح سے. اب اس کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں. نمبر 2 کیس یہ ہے کہ اگر کینڈل کی کلوزنگ کیا ہوتی ہے، اگر کینڈل کی کلوزنگ فار ایگزامپل یہ کینڈل اس لیول پر فائٹ کر رہی ہو یا اسٹرگل کر رہی ہوں اینڈ لاسٹ میں کینڈل نیچے سے اوپر لیول کے بالکل ایکوریٹ پوائنٹ پر ہو جائے تو اس کیس میں اکثر نیکسٹ کینڈل الٹا یعنی ریورس ہوتا ہے.
फॉर एग्जांपल ये कैंडल इस तरह क्लोज हुआ, तो मोस्टली जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो क्या करती है, रिवर्स होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होती है। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो वो इस तरह है, ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से जब कैंडल की क्लोजिंग ऊपर से नीचे लेवल पर होती है तो वो कंटिन्यू होती है। एंड नेक्स्ट में जब कैंडल नीचे से ऊपर लेवल पर एक्यूरेट, न एक पिप ऊपर न एक पिप नीचे, बिल्कुल लेवल पर क्लोज होती है नीचे से ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है, जब कैंडल क्लोज होती है तो इसका रिलेशन गैप्स के साथ आता है, क्लोजिंग और गैप्स का रिलेशन। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, क्लोजिंग एंड गैप्स का रिलेशन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब कैंडल की क्लोजिंग होती है, यानी जब कैंडल की क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप या गैप डाउन करती है, तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन क्या रहेगी, अब हम वो समझते हैं। सबसे पहले हम कैंडल की क्लोजिंग समझते हैं, यानी नंबर वन ऊपर से नीचे क्लोजिंग को समझते हैं और इसका रिलेशन गैप्स के साथ देखते हैं। मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, जब कैंडल को इस पॉइंट से जब कैंडल को इस पॉइंट से एक बार रिजेक्शन मिलता है, यानी कैंडल को फील हुआ कि ये एक लेवल है। अब अगर लास्ट मोमेंट पर कैंडल की क्लोजिंग, अब ये ब्रेकआउट करता है, अब अगर लास्ट मोमेंट पर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर से नीचे होती है, क्या होती है, ऊपर से नीचे होती है, इस तरह से ऊपर से नीचे होती है लेवल पर, और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके ओपन होती है, तो ज़्यादातर वो कैंडल रेड बनेगी। क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी कुछ इस टाइप से। मैं ये फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब कैंडल को इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, यानी जब रिजेक्शन मिलता है तो इस कैंडल को फील होता है कि ये एक लेवल है। अब अगर कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ऊपर टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर से नीचे क्लोजिंग होती है, ऊपर से नीचे क्लोजिंग होती है, और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप करती है, क्या करती है, गैप अप करती है, तो गैप अप वाली कैंडल क्या बनेगी, वो रेड बनेगी। क्या बनेगी, वो रेड बनेगी कुछ इस तरह से। अगर टारगेट ऊपर हो तो ये स्किप करने वाली ट्रेड है, चाहे हमें नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन मालूम क्यों ना हो, फिर भी हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर टारगेट नीचे है तो इस ट्रेड को लिया जा सकता है। गिप अप में रेड आने का रीज़न ये है कि गिप अप होने के बाद सेलर्स को ये डर था कि कहीं अगर नेक्स्ट कैंडल इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से ओपन होता तो बायर्स मार्केट में आ सकते हैं, इसलिए सेलर्स अक्सर गैप अप एंड गैप डाउन लगाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने पहले ड्रॉ किया था कि अगर कैंडल ऊपर से नीचे लेवल पर क्लोजिंग होती है तो वो ज़्यादातर कंटिन्यू करती है, इसलिए यहाँ पर सेलर्स को डर है कि अगर सेम पॉइंट से कैंडल ओपन होती है तो वो कंटिन्यू यानी ग्रीन कैंडल बनेगी, इसलिए सेलर्स जो है वो यहाँ पर गैप अप एंड गैप डाउन लगाते हैं। इसके बाद नंबर टू, यानी नीचे से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग पर आते हैं।
فار ایگزامپل یہ ایک کینڈل ہے، اس لیول کو فیل ہوا کہ یہ ایک لیول ہے، یا کینڈل اس لیول پر ریئیکٹ کر رہی ہو یا فائٹ کر رہی ہو، پھر لاسٹ میں جب کینڈل نیچے سے اوپر لیول پر کلوزنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر کلوزنگ ہوتی ہے، نیچے سے اوپر کلوزنگ ہوتی ہے، تو اس سچویشن میں جو نیکسٹ کینڈل ہوتی ہے وہ کیا بنے گی؟ ریڈ بنے گی۔ کیا بنے گی؟ وہ ریڈ بنے گی۔ ابھی تھوڑی دیر میں نے ڈرا کر کے سمجھایا تھا۔ لیکن اگر کینڈل نے گیپ ڈاؤن کیا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ اگر کینڈل نے یہاں پر گیپ ڈاؤن کیا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ تو اس کنڈیشن میں جو ہے نیکسٹ کینڈل کیا بنے گی؟ گرین بنے گی۔ گرین کیوں بنے گی؟ گرین اس لیے بنے گی کیونکہ لیول کا بریک آؤٹ کرنے کے لیے کینڈل نے گیپ ڈاؤن کیا۔ کیا کیا؟ گیپ ڈاؤن کیا۔ میں پھر سے یہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ کینڈل اس پوائنٹ پر دقت ہو یا اس پوائنٹ پر ریئیکٹ کر رہی ہے، پھر کینڈل جب لاسٹ نیچے سے اوپر کلوزنگ ہوتی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کلوزنگ ہوتی ہے لیول پر، اگر نیکسٹ کینڈل یہاں سے اوپن ہوتی ہے لیول سے تو نیکسٹ کینڈل کیا بنے گی؟ ریڈ بنے گی۔ لیکن اگر گیپ ڈاؤن کیا تو گیپ ڈاؤن کی صورت میں جو نیکسٹ کینڈل ہوتی وہ گرین بنے گی۔ کیوں گرین بنے گی؟ کیونکہ اگر سیم پوائنٹ سے کینڈل اوپن ہوتی تو ریڈ آتا، اس لیے بارش کیا کرتے؟ وہ گیپ ڈاؤن لگاتے اس لیول کو بریک کرنے کے لیے، اس لیول کو بریک کرنے کے لیے گیپ ڈاؤن لگاتے۔ لیکن اگر اس کینڈل میں ریکوری لیول ہو تو پھر یہ ٹریڈ جو ہے اوور شور ہوتا گرین بننے کے لیے، یعنی تو یہ ٹریڈ اور بھی اسٹرانگ اوور شور ہو جاتا اگر اس کینڈل میں ریکوری ہوتا۔ اگر ریکوری نہ بھی ہوتا تو پھر بھی یہ کینڈل گرین بنے گی۔ اوکے، اس کے بعد گیپس پر آتے ہیں۔ آلریڈی میں نے 2 گیپس آپ کو یہاں پر ایکسپلین کیا۔ اور اس سے پہلے او ٹی سی مارکیٹ میں ہمیشہ گیپس اسٹرانگ کام نہیں کرتے، یعنی اگر آپ 10 ٹریڈس گیپس پر کرتے ہو تو ان میں سے 2 یا 3 فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل نارمل ہے، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ او ٹی سی ایک آرٹیفیشیل مارکیٹ ہوتا ہے جہاں لیکویڈیٹی اور پرائس کا نیچرل فلو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ریئل مارکیٹ میں گیپس پر ٹریڈ کرتے ہو اور انہی کینڈل ریئیکشن کے ساتھ گیپس پر ٹریڈ کرتے ہو تو اس کی ایکوریسی 90% سے 95% تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب سمپل ہے، او ٹی سی میں گیپ 100% کم نہیں کرتا ہے، لیکن ریئل مارکیٹ میں گیپس پر ٹریڈ کی ایکوریسی بہت اچھا آتا ہے، بس انہی کینڈل ریئیکشن کے اکارڈنگ یوز کرنا آنا چاہیے۔ اوکے، گیپس سمجھنے سے پہلے میں یہ سب کو ریموو کر دیتا ہوں تاکہ ہم گیپس 1 بائی 1 آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ اوکے، یہاں پہ میں ایک یعنی گیپس لکھ دیتا ہوں، گیپس۔ اوکے، فرسٹ گیپس ہم سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک لیول ڈرا کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ ایک کینڈل کے انسائڈ ایک لیول ہے۔ یہ ایک کینڈل کے انسائڈ لیول ہے، یعنی لیول آئیڈینٹیفیکیشن یا کینڈل اس لیول کو فیل ہوا ہوں، مطلب کینڈل اس لیول سے ایک بار ریجیکٹ ہوا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ ایک کینڈل ہے، اس لیول سے کینڈل ایک بار ریجیکٹ ہوا ہوں، یعنی کینڈل کو اس لیول کو فیل ہوا ہوں۔ جب کینڈل اس لیول کو بریک کرتا ہے لیکن باہر اسی لیول سے ریکوری کرتا ہے، یعنی ریکوری کر کے اس لیول کو اپنا سپورٹ بنا لیتا ہے، اس کو ہم بائرس کا ایریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب کینڈل اس کے آس پاس کلوز ہو جائے اور نیکسٹ کینڈل گیپ ڈاؤن ہو کے سیدھا بائرس کے پوزیشن پر کر دے تو اس کا مطلب نیکسٹ کینڈل گرین بنے گی۔ کیا بنے گی؟ نیکسٹ کینڈل گرین بنے گی۔ میں پھر سے یہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔
فار ایگزامپل یہ ایک لیول ہے، اس کینڈل کو اس لیول کو فل ہوا ہو، مطلب ایک بار ریجیکٹ ہوا ہو یا ریئیکٹ ہوا ہو یا اسٹرگل کیا ہو اس پوائنٹ پر، جب اس کا بریک آؤٹ کرتا ہے تو اوپر سے باعث اس پوائنٹ سے ریکوری کرتا ہے، پھر کینڈل اس لیول کے آس پاس کلوز ہوتی ہے، جب کلوز ہوتی ہے تو نیکسٹ کینڈل گیپ ڈاؤن کرتی ہے بائرس کی ایریا پر، یعنی بائرس کی ریکوری پر، تو یہ کینڈل پہ گرین بنے گی۔ اس کا پہلا گیپس جو فرسٹ گیپ ہے وہ یہ ہے۔ اب سیکنڈ گیپس پر آتے ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے، کینڈل اس لیول پر ریئیکٹ اور اسٹرگل کر رہی ہو، مطلب اس طرح سے ریئیکٹ اینڈ اسٹرگل کر رہی ہو، یعنی اس کینڈل کو فیل ہوا ہو کہ یہ ایک لیول ہے، اور پھر لاسٹ میں کینڈل اس لیول کا فیک بریک آؤٹ کرتا ہے، اس لیول کا فیک بریک آؤٹ کرتا ہے۔ اگر نیکسٹ کینڈل اسی لیول پر گیپ ڈاؤن کرتی ہے، اگر نیکسٹ کینڈل اس لیول پر گیپ ڈاؤن کرتی ہے تو یہ کینڈل پھر ریڈ بنے گی، کیا بنے گی؟ پھر ریڈ کینڈل بنے گی۔ یعنی اس کینڈل کو اس لیول پر ریئیکٹ کر رہا ہوں یا اسٹرگل کر رہا ہوں، جب کینڈل اس لیول کا بریک آؤٹ کرتا ہے لاسٹ 2-3 سیکنڈ میں، اور کینڈل یہاں پہ کلوز ہوتی ہے اس کے آس پاس، پھر جب نیکسٹ کینڈل اوپن ہوتی ہے یعنی گیپ ڈاؤن کرتی ہے اس لیول پر، تو یہ کینڈل ریڈ بنے گی، کیونکہ بائرز نے اس لیول کا فیک بریک آؤٹ کیا تھا جو اصل میں سیلرز کا لیول تھا۔ اب اس کے بعد تیسرا گیپ سمجھتے ہیں، تھرڈ۔ کینڈل اس لیول پر ریئیکٹ یا اسٹرگل کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ ریئیکٹ کر رہا ہوں یا اسٹرگل کر رہا ہوں، اور بائرز بھی ریکوری کرتا ہے، پھر بائرز یعنی پھر کینڈل اینڈ میں اس لیول پر کلوز ہوتی ہے۔ اب اگر نیکسٹ کینڈل یعنی ریکوری اس پوائنٹ سے کیا بائرز نے، اب اگر نیکسٹ کینڈل گیپ ڈاؤن ہو کے ریکوری لیول پر اوپن ہوتی ہے تو نیکسٹ کینڈل کیا بنے گی؟ گرین بنے گی، تو نیکسٹ کینڈل کیا بنے گی؟ گرین بنے گی۔ میں پیج سے ریڈ کرتا ہوں۔ کینڈل، یہ جو کینڈل ہے اس لیول پر ریئیکٹ کر رہی ہوں یا اسٹرگل کر رہی ہوں، مطلب کینڈل کے انسائڈ لیول بنا ہوں، یعنی یہ لیول اس کینڈل کو فیل ہوا ہے کہ یہ ایک لیول ہے، پھر بائرز اس پوائنٹ سے ریکوری کرتا ہے، اور کینڈل اینڈ دین اس پوائنٹ پر کلوز ہوتی جہاں پر کینڈل ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اب اگر نیکسٹ کینڈل گیپ ڈاؤن کرتی ہے ریکوری لیول پر جو اس کینڈل میں ریکوری ہوا تھا، تو یہ کینڈل پھر کیا بنے گی؟ گرین کینڈل بنے گی، لیکن پہلے ضروری ہے کہ کینڈل نیچے آئے، کیا کرے؟ پہلے یہ کینڈل نیچے آئے، یہاں سے ہم ٹریڈ پلیس کر سکے۔ اگر کینڈل پہلے اوپر جاتی ہے، اگر کینڈل پہلے اوپر جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لیول سے ریجیکٹ ہو جائے اور ریڈ کینڈل بن جائے، اس کنڈیشن کو ہم اینٹی کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، اس کنڈیشن کو ہم اینٹی کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، جب یہ کنڈیشن بن جائے تو اینٹی کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، اینٹی پہ بھی ہم آئیں گے۔ اب اس کے بعد فورتھ گیپ سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل کینڈل اس لیول پر ریئیکٹ کر رہا ہوں یا اسٹرگل کر رہا ہوں، اور بائرز بھی ریکوری کرتا ہے،
वायरस भी रिकवरी करता है और लास्ट में कैंडल इस लेवल पर क्लोज होती है, यहाँ पे इस लेवल पर क्लोज होती है और रिकवरी जो था वो यहाँ से किया इस। अब अगर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करके रिकवरी लेवल के नीचे ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है, तो ये कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। क्या बनेगी? रेड बनेगी। और अगर और शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो इस कंडीशन ये होगी कि पहले कैंडल ऊपर जाए, यानी ये कैंडल पहले ऊपर जाए, इस रिकवरी लेवल से एक एंट्री आ जाए, कुछ इस तरह से एंट्री आ जाए 5 सेकंड की, तो ये कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। अब नेक्स्ट फिफ्थ गिप्स पर आते हैं। ओके, ये कैंडल इस लेवल पर बार बार रिएक्ट कर रही है, यानी बार बार इस लेवल से ये कैंडल रिजेक्ट हो रही है, यानी जो सेलर्स है वो बार बार इस कैंडल को नीचे पुश कर रहा है। जब लास्ट में कैंडल की क्लोजिंग होती है, जब लास्ट में कैंडल की क्लोजिंग होती है तो कैंडल इस लेवल से रिजेक्ट होकर 1 2 3 पिप्स नीचे क्लोजिंग होती है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसी लेवल पर गैप अप करती है तो ये कैंडल पे रेड आएगी, क्या आएगी? रेड आएगी। क्यों रेड बनेगी? क्योंकि ये एक ऐसा लेवल था जो बार बार ग्रीन कैंडल को नीचे पुश कर रहा था। अब जब कैंडल इस लेवल पर गैप अप गैप अप ओपन होती है तो नेचुरली सेल्स का रिएक्शन आएगा और कैंडल रेड बनेगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैंडल बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, ये कैंडल बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, यानी सेलर्स बार बार कैंडल को नीचे पुश कर रहे हो। जब लास्ट में कैंडल की क्लोजिंग होती है तो कैंडल इस लेवल से रिजेक्ट होकर कैंडल इस लेवल के 1 2 पिप्स नीचे क्लोजिंग होती है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन होती है, यानी गैप अप करती है इस लेवल पर, तो ये कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। क्यों रेड बनेगी? क्योंकि ये कैंडल बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा था जो कि सेलर्स का लेवल था, इसलिए ये कैंडल पे रेड बनेगी। अब इसके बाद 6 गिव्स पर आते हैं। कैंडल ऊपर गई, इस पॉइंट से कैंडल को रिजेक्शन मिला, फिर कैंडल ऊपर गई, फिर सेलर्स कैंडल को इस पॉइंट के नीचे रखने की कोशिश किया, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ से कैंडल को रिजेक्शन मिला, फिर कैंडल ऊपर गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला। मतलब ये जो लेवल है, इस कैंडल में इनसाइड लेवल बना या लेवल आइडेंटिफिकेशन एंड में, यानी लास्ट 2 3 सेकंड में कैंडल ने स्पाइक के साथ इस लेवल का फेक ब्रेकआउट किया, कुछ इस टाइप से फेक ब्रेकआउट किया। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, चाहे नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो, यहाँ से भी ओपन हो जाए, फिर भी रेड कैंडल आएगी। अगर यहाँ पर गैप डाउन करके इस लेवल पर भी कर दे, फिर भी रेड कैंडल आएगी, क्योंकि इस कैंडल ने इस लेवल का फेक ब्रेकआउट किया था। इस वजह से कैंडल रेड बनेगी, यानी दोनों सूरत में कैंडल रेड बनेगी। अगर यहाँ पर ये कैंडल ओपन होती फिर भी रेड आती, अगर यहाँ पर गैप डाउन किया फिर भी रेड कैंडल आएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं वो दूसरा केस आपको यहाँ पे ड्रा करता हूँ।
مطلب یہ کینڈل اس پوائنٹ پر ریئیکٹ کر رہی ہوں یا اسٹرگل کر رہی ہوں، اس پوائنٹ سے بار بار کینڈل کو ریجیکشن ملتا ہے، پھر لاسٹ 2-3 سیکنڈ میں کینڈل اس لیول کا فک بریک آؤٹ کرتی ہے۔ جیسے فک بریک آؤٹ کرتی ہے تو یہ جو بریک آؤٹ ہوتا ہے، بریک آؤٹ ہوا، یہ اصلی نہیں ہوا، یہ فک بریک آؤٹ تھا، اس وجہ سے نیکسٹ کینڈل ریڈ بنے گی۔ اگر نیکسٹ کینڈل یہاں سے اوپن ہوتی ہے ریڈ، یعنی یہ کینڈل پھر ریڈ بنے گی، یا اگر گیپ ڈاؤن کرتی ہے اس لیول پر تو پھر بھی ریڈ کینڈل آئے گی۔ دونوں صورت میں کینڈل ریڈ ہی بنے گی، کیونکہ بائرز نے اس لیول کا فک بریک آؤٹ کیا تھا، اس وجہ سے جو نیکسٹ کینڈل ہوتی وہ ریڈ بنے گی، چاہے سیم پوائنٹ سے اوپن ہو یا گیپ ڈاؤن کر کے اس لیول پر کر دے۔